هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی میں طبعی اور طبی اعتبار سے 40 سال کی عمر کو اہمیت حاصل ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد آج صحت کے اعتبار سے بہت سے ایسے سوال اور مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کا ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے اس عنوان 40 سال بعد لائف آفٹر 40 ایئرس کے تحت ہم جدہ سعودی عربیہ کے مشہور طبیب جناب خواجہ عظیم الدین صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی پہچان طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علاج کرنے والے اطباء میں ہوتی ہے۔ طبیب عظیم صاحب، یہ بتائیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسانی صحت کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو 40 سال کی عمر کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنے کھانے پر نظر ڈالنا چاہیے، جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ چیزیں بتائے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت مفید، کارآمد اور صحت قائم رکھنے کا ذریعہ میسر آتی ہے۔ سب سے پہلے کھانے کی چیزوں میں احتیاط ضروری ہے۔ 2 گرم چیزیں کھانے کی ممانعت بتائی گئی ہے، یعنی مرغی، گوشت، کھجور، انجیر، یہ ایسی 2 چیزیں پیٹ میں جمع کرنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایک ٹھنڈی اور ایک گرم چیز کھائی جا سکتی ہے، جیسے کدو اور گوشت، سنترا اور شہد۔ تو ان چیزوں سے ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 40 سال بعد طب کے حوالے سے کن احتیاطی تدابیر کو جاننا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ انسانی صحت کے لیے ہمیں کھانے کے درمیان پانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، یعنی کھانا کھاتے وقت جو پانی بے دھڑک ہم پی لیتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی رکنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے، اور کھانے کو اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہمارے پیٹ میں سما سکتا ہے، یعنی 3 حصے کیا جائے۔ اگر 1 کلو ہمارا معدہ ہے تو ہمیں پاؤ کلو کھانا چاہیے، یعنی کم کھانے کی برکت ہے، تو اس سے صحت قائم رہتی ہے، اور پانی کا استعمال بعد میں کیا جائے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، 40 سال بعد آفٹر 40 ایئرس، آپ کی رائے میں اس موضوع کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد انسانی صحت و بقا کا ہے، اور چاہے عورت یا مرد، بچے یا بوڑھے، تو ان احتیاطی تدابیر سے صحت قائم رہ سکتی ہے اور مرض کا آنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے پہلے علاج بتا دیے، جیسے پانی پینے کا مسئلہ ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہم پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور 2 گرم چیزیں عموماً کھا لیا کرتے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنا ہماری صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ 40 سال بعد کن غذاؤں کو آپ ترجیح دیں گے جس سے کہ انسانی صحت بہتر رہ سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ چھلکے والے پھل اور بھوسی والا اناج ہم نے آپ کو دیا ہے، تو چھلکے والا اناج فواکہ یعنی پھل اور بھوسی والے غذائیں استعمال کرنا چاہیے، جو آج کی سائنس فائبر کے نام سے جانتی ہے۔ تو اگر گیہوں ہے تو آٹے کی چھان نہ ہو،
بلکہ بھوسے کے ساتھ استعمال کیا جائے. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ سب سے بہترین علاج اور غذا جو کا دلیا، جو کا ستو، یہ انتہائی مفید اور بہترین غذا ہے قوت کے لیے. اس کو آپ کسی بھی طریقے سے پیٹ میں استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ السی، فلیکس سیڈ، جو آج امریکہ میں بھی اس کی بڑی مانگ چل رہی ہے، اس کے کیپسول بنا کے دیے جا رہے ہیں، جو ریشہ فائبر کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے. اور ہم کو 40 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ فائبر آپ کے جسم کے لیے نہایت ضروری چیز ہے، انزائم کے لیے، نظام ہضم کے لیے اور اخراج کے لیے یہ بہترین دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، سنت بھی ہے. تو جو کے استعمال کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے. اور جو کا دلیا یا جو کا ستو بہرحال استعمال کرنے سے صحت قائم رہتی ہے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کون سی غذائیں 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے صحت مند زندگی گزارنے میں مفید ہوتی ہیں؟ یعنی ثقیل غذا کا استعمال کرنا منع کیا گیا ہے، جیسے گوشت زیادہ مقدار میں کھایا جا رہا ہے، یا پھر ایسی غذائیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی. تو زود ہضم غذاؤں کا استعمال ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. یعنی جو آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں جیسے کدو، خلفہ، پالک، ترئی، ٹنڈے، یہ ترکاریوں میں استعمال کیے جائیں. اور گیہوں کی روٹی اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بھوسی کے ساتھ والی روٹی، لال روٹی سے غذا استعمال کی جائے. بہترین چیز تو جو کا دلیا یا جو کی روٹی یا جو کا ستو، یہ مفید اور بہترین غذا ہے. اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اس کے فائدے مسلمہ ہیں. اگر آپ میڈیکل دیکھیں گے تو اس میں جو ہے فائبر بھی ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن اے ہے، یعنی جتنے بھی آپ کو ضروریات اپنی باڈی کو ہونا ہے اس میں موجود ہے. آپ کے مطلب میں ان 40 سال سے زائد عمر کے کون سے مریض اکثر رجوع ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپ کیا دوا تجویز کرتے ہیں؟ زیادہ تر عورتیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ دردوں کے آتے ہیں، یعنی جسم کے اندر درد، قبض کی شکایت اور تھائرائڈ، بلڈ پریشر، شوگر کے مریض کا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہی مریض زیادہ آتے ہیں. تو قبض کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معدے کی خرابی کو ام الامراض کہا گیا، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ معدے کی خرابی ہے. اور معدے کی خرابی اور نزلہ جو ہوتا ہے وہ یہ دو چیزوں کی وجہ سے، تھائرائڈ جیسی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، پیشاب کے جو مشکلات ہیں، تو اس میں ہم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوا تجویز فرمائے تھے، اس کا نام ہے مخل ازرق، یہاں پر گوگل کے نام سے جانی جاتی ہے. سبر یعنی ایلوا، یہ بھی جو ہے پیشاب کے لیے بہترین دوائوں میں سے شمار ہوا ہے. تو ہم اس کی دوائیں بناتے ہیں. اس کا نام ہے میمونیٹ ٹیپ، جو رات میں سوتے وقت ایک گولی پانی کے ساتھ کھانے سے انشاءاللہ یہ امراض سے چھٹکارا ہوتا ہے. جب گیس سے بھی دردیں ہوتی ہیں جسم میں تو یہ گیس بھی خارج کر دیتی ہے. اور اس کا بہترین علاج ستو، اگر ستو کا استعمال پابندی سے کیا جائے تو آپ کے جسم سے گندے مادوں کا اخراج ہو کر آپ کے جسم میں دردوں کا نام و نشان نہیں رہتا. لیکن ایک آدھے دن کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کو مسلسل کچھ دن کھایا جائے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کن غذاؤں کو آپ ترجیح دیں گے اور مشورہ دیں گے کہ ان کے باضابطہ استعمال سے انسانی صحت بہترین رہ سکتی ہے؟ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات موجود ہے جس میں کدو کا ذکر کیا گیا ہے. کدو، خلفہ، پالک، یہ ترکاریوں میں استعمال کی، سبزیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور گیہوں کے بجائے جو کا استعمال کیا جائے یا گیہوں میں جو کا استعمال کیا جائے تو یہ بہترین دوا ثابت ہوتی ہے. اور چاول کے لیے بھی پالش کیا ہوا چاول یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے،
بلکہ بغیر پالش کیا ہوا چاول کھانے سے پیٹ میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبض کا بہترین علاج انجیر کو فرمائیں، 3 انجیر کھانے کے بعد چاپ لیا جائے تو یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا فرمائیں۔ تو یہ 3 انجیر ہم کھانے سے جسم سے خون کا پتلا ہونا، خون کا جو ہے دوران بھی اس سے بہترین ہو جاتا ہے اور یہی دوا ہمارے لیے بن جاتی ہے، اور پھل بھی ہے، غذا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غذاؤں میں جو پسند فرماتے تھے، شہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، قرآن سے سند حاصل ہے، اور شہد کا استعمال نہار پیٹ 1 چھوٹا چمچہ اگر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ بہترین دوا بھی ہے، پھر قوت کا مظہر بھی ہے۔ اور کولیسٹرول، آپ کے جسم میں جو خون کا گاڑھا پن ہے اس کو دور کرنے کے لیے خل، سرکہ کا استعمال بتایا گیا۔ 1 چائے کا چمچہ پانی میں، 1 گلاس پانی میں اگر ہم پینے سے یہ شکایتیں دور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو دعا دیے تھے کہ سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، اور اس کا خوراک 6 ملی لیٹر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو پانی میں پیا جائے تو بہترین دوا ہے۔ اور نبیوں کا سالن تھا، یہ اگر روٹی کے ساتھ پانی میں ملا کر کھایا جائے تو یہ سالن کا کام دیتا ہے اور صحت کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ طبیب صاحب، آپ ان 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی تجویز بتائیں گے جو تمام دنیا میں آسانی سے اویلیبل ہو؟ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری چیزوں میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نیچرل چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریے، یعنی قدرتی جو پیداوار ہے وہ چیزوں کو استعمال کرنے سے بہترین صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کافی ریسرچ کے بعد یہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ فائبر کی کمی کی وجہ سے یہ زیادہ بیماریاں آ رہے ہیں، تو ہم غذاؤں میں فائبر کا استعمال کریں اور قدرتی اشیاء کا استعمال کریں بجائے مصنوعی کے۔ جو اب بنائی جا رہی ہے وہ چیزوں کے بجائے قدرتی چیز کو اہمیت دی جائے اور اسی سے ہم صحت قائم کر لے سکتے ہیں۔ اور پانی کا استعمال کا خیال کریے، تھوڑے دن تکلیف ہوگی لیکن اس سے آپ کو اپنی زندگی میں صحت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ نظام ہضم کی خرابی یعنی ڈسٹربنس آف ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے انسان اپنے جسم کے لیے وقت کم نکال پاتا ہے اور آسانی سے دستیاب کھانے پر اکتفا کرنے لگتا ہے۔ مثلا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور روغنی غذاؤں کا کثرت سے استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے جسم میں موجود ایسے مؤثر و کارآمد عناصر کا فقدان یا کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کا تعلق بعض اوقات براہ راست مخصوص اور اہم اعضاء سے ہوتا ہے، مثلا وٹامن ڈی، وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن اے، پوٹاشیم، کیلشیم، فولک ایسڈ وغیرہ وغیرہ۔ ان عناصر کی کمی اکثر اوقات ہمارے ہارمونل چینل پر بڑا برا اثر مرتب کرتے ہیں اور مردانہ و زنانہ ہارمونل خرابی اور تناسب میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ مردوں میں زنانہ خصوصیات کا بڑھ جانا اور عورتوں میں مردانہ خصوصیات کا بڑھ جانا جیسے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے غذاؤں پہ توجہ دے تو اس کا حل نکل سکتا ہے۔ طبیب صاحب، جیسا کہ قرآن میں واضح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن آج کل ڈاکٹرز 40 سال بعد کی عمر کو مختلف عوارض اور بیماریوں کی عمر بتاتے ہیں اور انہیں موت سے قریب قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ آپ ذرا غور کریں
تو موت سے ڈرنے کا ضرور ہے، لیکن صحت اور عافیت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے. اس میں وقت کا تعین نہیں ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے، اور صحت قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول، کچھ طریقے اور کچھ ہدایات دیے گئے ہیں. اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اگر ہم جتنی بھی بڑی عمر ہو، یعنی 100 سال تک بھی صحت و عافیت سے رہ سکتے ہیں. طبیب صاحب، ایک اور بات جو خواتین سے تعلق رکھتی ہے، 40 سال کی زائد عمر کی خواتین میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف پرابلمز زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ عورتوں کے لیے زیادہ تر خون کی کمی کا باعث ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کو شلجم یا لفت عربی میں کہا جاتا ہے، اور چقندر اسی کی ایک قسم ہے، تو اس کو ابال کر اس کا جوس پیا جائے. گاجر کا جوس پیا جائے. صبح میں نہار پیٹ 1 گلاس پانی کا جوس بنا کر پینے سے یہ عورتوں کے کئی مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ اہمیت والی چیز عنب یعنی منقع یا کشمش کا استعمال عورتیں کرنے سے ان کے خون کے مسائل حل ہو کر ان کے سارے تکالیف دور ہو جاتے ہیں. طبیب صاحب، غذا جو ہم لیتے ہیں 3 وقت کھاتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں یا 1 وقت کھاتے ہیں، تو آپ کے مطابق طب کے حوالے سے غذا کو کن اوقات میں اور کیسے استعمال کریں جس سے صحت مند زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ غذا کا استعمال بھوک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اتباع اور طب اسلامیہ کی روح سے صبح کا ناشتہ زیادہ کیا جائے، یعنی مقدار سے کیا جائے، اور رات میں کم کھا کر چہل قدمی کیا جائے تو یہ مناسب ہے. اور خاص کر عورتوں کو یہ جوس کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے یہ لوگوں کی صحتوں کے لیے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے. تو بھوک جب لگتی ہے تو 3 حصے بنا کر 1 حصہ کھایا جائے، اور ہاضمہ عموماً 2 گھنٹوں میں ہوا کرتا ہے. تو جب بھی بھوک لگے تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ غذا لی جائے. اس میں فائبر کا خیال رکھا جائے. اب اس میں جو کا دلیا یا جو کا استعمال بہترین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ السی اگر استعمال کی جائے تو بہتر ہے. اور صبح میں نہار پیٹ اگر ہم 1 چمچہ شہد اور سرکہ اگر پانی میں ملا کر پیا جائے تو یہ کولیسٹرول، دل کے عارضے اور اس کے لیے بہترین دوا بھی ہے، پھر آپ کا جو ہے مشروب بھی ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے. اور ایک بتایا گیا ہے قوت کے لیے سفرجل، وہ ایک پھل ہے جو 1 ٹکڑا اگر صبح نہار پیٹ کھایا جائے تو اس سے دل کے عارضے، تنفسی نظام اور پیچش جو بار بار ایجابت آتی ہے اس کے لیے بہت مفید ثابت بتایا گیا ہے. اور مرد کے لیے یہ پابندی ضروری ہے، بھوک لگنے پر کھایا جائے، کم کھایا جائے، ناشتہ اچھا کیا جائے اور رات میں تھوڑا کھایا جائے. انشاءاللہ باذن اللہ صحت بھی قائم رہے گی اور مرض سے چھٹکارا بھی مل جائے گا. جزاک اللہ طبیب صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. واخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.